سیربرل پالیسی، آخر سیربرل پالیسی ہے کیا؟ سیربرل پالیسی، جسے عام فہم زبان میں سی پی بھی کہا جاتا ہے، دراصل جسم کے بہت سے بے ربط افعال کا مجموعہ ہے۔ اگر بچے کی پیدائش کے وقت یا اس سے ذرا پہلے دماغ کو کوئی نقصان پہنچا ہو یا کسی وجہ سے دماغ کی نشو و نما غیر معمولی ہوگی تو اس سے سی پی کا خدشہ ہوتا ہے۔ سی پی ایک حرکت سے معذوری کا نام ہے۔ اس سے متاثرہ افراد کی حرکت کرنے، جسم کی وضع اور توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ جب بھی کسی فرد یا خاندان کو پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سی پی ہے تو اکثر یہ اطلاع ان کے لیے شدید صدمے کا باعث ہوتی ہے۔ تاہم یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم ہمت کے ساتھ آنے والے وقت کے لیے ایک لاہ عمل طے کریں۔ ایک بچوں کے دماغی امراض کے ماہر کی حیثیت سے ہمارے کثیر الجہتی کلینک میں جب کسی خاندان کو مشورہ دینا ہو تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ اب آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ سی پی ہے، اب اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سمجھیں، اور یہ کہ سی پی کا کیا مطلب ہے۔ سیریبرل پالسی کی وجوہات کیا ہیں؟ سی پی ہونے کی بہت سی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے دماغ میں خون کا بہہ جانا، دماغ میں انفیکشن بشمول گردن توڑ بخار یا انسیفلائٹس، پیدائش کے وقت یا اس کے ایک ماہ بعد بچے کو دورے پڑنا، یا پھر کچھ مخصوص موروثی حالات بھی اس کا سبب بنتے ہیں۔ اکثر اوقات تو معالج بھی سی پی ہونے کی اصل وجہ کا تعین نہیں کر پاتے ہیں۔ اگرچہ سی پی کی ابتدائی تشخیص جسمانی علامات کی بنیاد پر ہوتی ہے، بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ اس تشخیص کا تعلق دراصل دماغ کے ساتھ ہونے والے کسی نہ کسی مسئلے سے ہے، یعنی سی پی کی اصل وجہ دماغ کو کوئی چوٹ پہنچنے یا دماغ کی نشو و نما کے دوران کوئی غیر معمولی واقعہ دماغ کی ساخت یا دماغ کی بناوٹ میں تبدیلی کے وقوع پذیر ہونے سے ہوتی ہے۔ سی پی ایک مستقل رہنے والی حالت ضرور ہے، تاہم یہ وقت کے ساتھ بڑھنے والی بیماری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نقصان دماغ کو پہنچ چکا ہے اسے تو ہم نہ لوٹا سکتے ہیں نہ ہی اسے کم کر سکتے ہیں، مگر اس میں اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ پٹھوں کی غیر معمولی ماہیت اور کمزور حرکی نظام کی وجہ سے وہ سکڑ جاتے ہیں اور بعض ازاں ہڈیوں کی حیت اور خد و خال میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، مگر جلد از جلد مداخلت کر کے ان علامات میں کمی لائی جا سکتی ہے اور بچے کی صلاحیتوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ابتدائی زندگی میں کسی فرد کے دماغ کو پہنچنے والی چوٹ جسم کی کارکردگی کو کئی طرح سے متاثر کر سکتی ہے، جیسا کہ حرکت کرنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، دورے پڑنا یا سیکھنے کی صلاحیت میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک، دو یا پھر سارے کے سارے افعال متاثر ہو جاتے ہیں۔ اوسطاً امریکہ میں پیدا ہونے والے ہر 323 بچوں میں سے ایک بچہ سی پی سے متاثر ہوتا ہے، اور اسی لیے اسے بچوں میں حرکی معذوری کا سب سے عام سبب سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم ایک معمولی طور پر سیریبرل پالسی سے متاثرہ خاندان کے بچے کو بس یہ کہہ دیں کہ بچے کو سی پی ہے، تو اکثر اوقات والدین یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب میرا بچہ ساری عمر پلنگ پر ہی پڑا رہے گا اور بالغ ہو کر بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو اسی لیے ہم جب کسی خاندان کو اس تشخیص اور معذوری کے بارے میں مشاورت اور رہنمائی کرتے ہیں تو ہمارے لیے ان کے متوقع احساسات اور سوچ کو مد نظر رکھنا اہم ہوتا ہے، تاکہ جہاں ہم انہیں حقیقی صورتحال سے آگاہ تو کریں مگر انہیں زیادہ ہی فکر مند اور خدشات سے بوجھل نہ کر دیں۔ دماغ کو پہنچنے والی چوٹ کی نوعیت کے حساب سے سی پی کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، یعنی اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ متاثر ہوا ہے۔ جیسے کسی شخص کو معمولی سی پی ہو سکتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ الجھی ہوئی صورت نظر آئے، جیسا کہ اسپیسٹسٹی میں ہوتا ہے، جو سیریبرل کارٹیکس کو نقصان پہنچنے سے ہوتی ہے، اور اس سے پٹھوں میں اکڑاؤ آ جاتا ہے، جسے اسپیسٹسٹی کہتے ہیں۔ اسپاسٹسٹی سی پی یعنی کہ سیریبرل پالسی کی سب سے عام پائی جانے والی شکل ہے۔ اس طرح کی سی پی کی صورت میں پٹھے سختی اختیار کر لیتے ہیں اور جو جسم کے حرکی افعال میں رکاوٹ اور درد کا باعث بھی بنتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہڈیوں اور جوڑوں کی شکل میں بگڑاؤ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اسپیسٹک سی پی جسم کے مختلف حصوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر اس کا اثر بازوؤں سے زیادہ ٹانگوں پر ہو تو اسے ڈائپلیجیا کہا جاتا ہے۔
स्पास्टिक सीपी में जब सिर्फ जिस्म की एक तरफ मुतासर हो तो उसे हेमिप्लेजिक सीपी कहते हैं। इसमें बच्चों की टांगों की निस्बत बाजू ज़्यादा मुतासर होते हैं। स्पास्टिक सीपी से अगर पूरा जिस्म मुतासर हो तो उसे क्वाड्रिप्लेजिक सीपी कहते हैं। जब हम सीपी से मुतासरा बच्चों से मिलते हैं तो सबसे पहले यही तज्जिया करने की कोशिश करते हैं कि इन्हें असल मसला क्या दरपेश है। जैसा कि सीपी के साथ स्पेसिसिटी एक बड़ा मसला होता है और इसी तरह पट्ठों की कमजोरी भी एक बड़ा मसला साबित हो सकता है। बेसल गैंग्लिया को नुकसान की सूरत में होने वाली सीपी को डिस्कनेटिक सीपी कहते हैं। इसकी अलामात में जिस्म की गैर इरादी हरकत नज़र आती हैं। सेरेबेलियम को नुकसान पहुंचने की सूरत में होने वाली सीपी अटैक्सिक कहलाती है। इसमें जिस्म में तवाज़ुन और हम आहंगी का बरकरार रखना दुश्वार होता है। मिक्स सीपी 2 या इससे ज़्यादा इकसाम का मजमुआ होता है। इसका ताल्लुक दिमाग के एक से ज़्यादा हिस्से मुतासर होने से होता है। एक माहिर दिमाग होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं जब भी सीपी के मुतासरा बच्चों का इलाज करूं तो सबसे पहले ये समझने की पूरी कोशिश करूं कि उनको सीपी क्यों है, और ना सिर्फ ये कि उनका कुंबा इस बात से बाखूबी आगाह हो कि अभी क्या हो रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में क्या मतवक्को है इससे भी वो बाखबर हों।